معزز سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں دیار اردو چینل پر پروفیسر ڈاکٹر سید سجاد حسین کی کتاب شکست آرزو، جب پاکستان دو لخت ہوا، 18واں باب۔ سب ہیڈنگ: بنگلہ زبان تحریک، بگاڑ کا نقطۂ آغاز۔ بنگلہ زبان کی حمایت میں چلنے والی تحریک اتنی مؤثر اور پرکشش ثابت ہوئی کہ جماعت اسلامی جیسی دائیں بازو کی جماعت بھی اس کے دام میں آ گئی۔ ان کا اور ان جیسے بعض دوسرے لوگوں کا خیال تھا، بنگالی کو سرکاری زبان بنانے میں حرج ہی کیا ہے؟ ہر زبان کی طرح بنگالی بھی ایک ثقافتی ورثہ ہے، اور جو لوگ بنگالی بولتے ہیں ان کی مادری زبان کو پاکستان کی سیاسی زندگی میں وہ مقام ملنا چاہیے جس کی وہ مستحق ہے۔ لیکن بات اتنی سادہ نہیں تھی۔ ایک وقت ایسا بھی تھا جب وقت کی نبض پر ہاتھ رکھنے والے محسوس کرنے لگے تھے کہ بنگالی کے حق میں بھڑک اٹھنے والے جذبات کے پیش نظر اگر زبان کے معاملے میں ذرا رعایت برت لی جائے تو شاید بگاڑ کو لگام دی جا سکے، مگر یہ سوچ صحیح ثابت نہیں ہوئی۔ اس سلسلے میں ملنے والی ہر رعایت کو سازشوں نے اپنی فتح جانا اور مذموم مقاصد کے اگلے مرحلے کی طرف بڑھنے والا ایک قدم سمجھا، بلا لحاظ اس کے کہ طلباء کے جذبات کو ٹھنڈا کرنے کے لیے کیا کچھ کیا گیا۔ دشمن کی پیش قدمی جاری رہی۔ نور الامین حکومت کی طرف سے بنگالی کے نفاذ کی مہم کو محض کنٹرول کرنے کی نیم دلانہ کوششوں کے باوجود یہ تحریک پھیلتی چلی گئی۔ 21 فروری کو پولیس فائرنگ سے ہلاک ہونے والوں کے نام پر عوامی مقامات پر شہید مینار اور یادگاریں تعمیر ہونے لگیں۔ تعلیمی اداروں پر خاص توجہ دی گئی۔ ہر اسکول اور کالج کے اپنے اپنے شہید مینار تھے جن کو ہر سال 21 فروری اور دیگر خاص موقعوں پر مذہبی جوش و جذبے کے ساتھ تعظیم پیش کی جاتی تھی۔ حکومت کی مدد سے چلنے والے تعلیمی ادارے بھی اس کھیل میں شامل کر لیے گئے۔ یہ تقریبات مافوق الفطرت اور دیومالائی طرز کی پراسرار جوگیانہ رسوم کی شکل اختیار کرتی چلی گئیں۔ ان تقریبات میں حصہ لینے والے نوجوانوں کو اہمیت ملنے لگی اور ان کے نام اس طرح مشہور ہونے لگے جو کسی اور طریقے سے ممکن نہیں تھا۔ ان میں سے وہ جو ذرا تخلیقی ذہن رکھتے تھے اپنی زندگی بامعنی بنانے کے لیے ان رسومات سے جذباتی اور نفسیاتی تسکین حاصل کرنے لگے۔ زبان کے نام پر بننے والی ہر یادگار بلا لحاظ اس کے کہ اس کی شکل کتنی فحش اور عریاں علامتوں کو نمایاں کرنے والی ہو، نوجوانوں کے نزدیک ایک ایسے نشان کی حیثیت اختیار کر گئی جو پراسرار مگر مقدس اور زبردست امکانات کا حامل ہو۔ پاکستان کی یکجہتی کو خطرے میں ڈالنے والی اس تحریک کے خلاف کوئی مؤثر اقدام نہ اٹھانے کی ایک وجہ خود صاحبان اختیار بھی تھے۔ انتظامیہ کے ذمہ دار افسران اور وزراء سمیت مسلم لیگ کی نمایاں شخصیات سب کسی نہ کسی طرح لسانی تحریک کے جراثیم سے آلودہ ہو چکی تھیں۔ ڈھاکہ یونیورسٹی کے اساتذہ پوری طرح طلباء کے ساتھ تھے۔ ان میں سے بعض اساتذہ نے اعتراف بھی کیا کہ 21 فروری کی تحریک کو منظم کرنے میں انہوں نے کلیدی کردار ادا کیا تھا۔ انہوں نے طلباء کی ہمت افزائی جاری رکھی، اسے فلسفیانہ بنیاد فراہم کی اور بنگالی قوم پرستی کو عقیدے کی حیثیت سے پروان چڑھایا۔ نوجوان CSP افسران بھی اسی چشمہ فیض سے سیراب ہو رہے تھے۔ شومی قسمت بنگالی زبان کی تحریک میں حصہ لینے والے نوجوان بطور CSP افسران بھرتی کیے جانے لگے، اس لیے کہ حکومت مشرقی پاکستان نے اپنے سیکٹریوں کے مشورے پر طے کر لیا تھا کہ اس تحریک میں حصہ لینے کا مطلب پاکستان سے غداری نہیں سمجھا جائے گا۔ سازشیوں کو اور کیا چاہیے تھا؟ ریاست کے خلاف سازشوں میں بھرپور شرکت، طالب علم کی حیثیت سے پاکستان کے خلاف جذبات کا اظہار، لیکن پھر بھی ریاست کے معاملات میں شریک، وہی ریاست جس کو آپ تباہ کرنے کے در پہ تھے۔ آپ کی ساری خطائیں معاف،
جو کچھ کیا محض جوش جوانی تھا۔ مسٹر AKM احسان ان 4 میں سے ایک تھے جنہوں نے 1948 میں قائد اعظم کی توہین کی تھی۔ نہ صرف CSP افسر تعینات کیے گئے بلکہ 1970 میں جنرل یحییٰ خان نے وفاقی سیکرٹری مقرر کیا۔ ملک دشمن کارروائیوں کا کیا خوبصورت انعام تھا۔ مسٹر رب جو نظریہ پاکستان کے خلاف ہرزہ سرائی کرنے والے کی حیثیت سے جانے مانے تھے، وہ بھی اسی طرح وفاقی سیکرٹری مقرر کر دیے گئے۔ پتہ نہیں کیوں، مگر بہرحال حقیقت یہی ہے کہ صدر ایوب خان پر جب سے الطاف گوہر اور قدرت اللہ شہاب جیسے بائیں بازو کے رجحانات رکھنے والے 2 CSP افسران کا جادو چلا تھا، بائیں بازو کے لوگوں کی ہمت افزائی اور دائیں بازو کے افراد کو نظر انداز کرنے کی پہم اور منظم کوششیں شروع ہو گئی تھیں۔ دائیں بازو والے تو انتظامیہ کے نزدیک گھڑے گھڑائے احمق لوگ تھے جن کی نظریہ پاکستان سے تکلیف دہ حد تک وفاداری مسائل کو حل کرنے کے بجائے بڑھا رہی تھی۔ ایک صاحب منیر چودھری الطاف گوہر کے رازداروں اور خاص گماشتے تھے۔ ایک صاحب منیر چودھری الطاف گوہر کے رازداں اور خاص گماشتے تھے، اور انہی کے ذریعے مشرقی پاکستان کے سارے سرخوں کا الطاف گوہر کے ساتھ رابطہ تھا، اور انہی کے توسط سے حکومت کو یقین دلایا گیا ہوگا کہ بائیں بازو والوں کے خلاف پھیلائے جانے والے شکوک و شبہات بے بنیاد ہیں۔ یا شاید یہ کوئی اچنبے کی بات نہیں کہ الطاف گوہر خود اس نتیجے پر پہنچ گئے تھے کہ انجام کار پاکستان کو بالآخر ٹوٹ ہی جانا ہے۔ الطاف گوہر نے ایوب خان کے ساتھ یقیناً وفاداری سے کام کیا ہوگا، مگر اس سے یہ کہاں ثابت ہوتا ہے کہ بائیں بازو کے ایک دانشور کی حیثیت سے انہوں نے پاکستان مخالف نظریات کو اپنے دل میں جگہ نہیں دی ہوگی۔ الطاف گوہر کے ریکارڈ پر ایسی کوئی شہادت نہیں ہے جس سے نظریہ پاکستان یا اسلام سے ان کی عقیدت اور وابستگی کا اظہار ہوتا ہو۔ ذاتی طور پر وہ ایک پڑھے لکھے، باصلاحیت و نفیس مگر اخلاقیات سے عاری انسان تھے۔ اپنی ملازمت کے ابتدائی دنوں میں جب وہ مشرقی پاکستان میں ڈپٹی سیکرٹری تعینات تھے، رسیائے شباب کی حیثیت سے بڑا نام کمایا۔ تھائی لینڈ کے ایک ثقافتی طائفے کی رکن خاتون کے ساتھ ملوث ہونے پر تو ان کو جان چھڑانا مشکل ہو گئی تھی۔ زبان زد عام ہے کہ حکومت کو ان کی جان بخشی کے صلے میں ٹھیک ٹھاک معاوضہ دینا پڑ گیا تھا۔ اخلاقی معاملات میں کمزوری CSP حلقوں میں کبھی بھی بری بات نہیں سمجھی گئی، اس لیے اس تلخ واقعے کے بعد بھی الطاف گوہر ترقی کی راہ پر گامزن رہے۔ مرکزی حکومت میں تبادلے کے بعد وہ اپنے مداحوں کی خاطر خواہ تعداد مشرقی پاکستان میں چھوڑ گئے، جن میں زیادہ تر افراد شراب و شباب کے رسیہ اور بائیں بازو سے وابستہ تھے۔ الطاف گوہر نے ان کو مایوس بھی نہیں کیا، وہ اپنے دوستوں کو بھولتے نہیں تھے۔ جب ایوب حکومت میں ان کو ایک با اختیار حیثیت حاصل ہو گئی اور وہ عملاً پاکستان پر حکمرانی کرنے لگے تو ان کے یاروں کے مزے آ گئے۔ صدر مملکت کی تھالی میں کھانا اور اسی میں چھید کرنے کے اپنے مذموم مقاصد کو بروئے کار لانا ان کا وتیرہ ٹھہرا۔ حکومت پاکستان کے قائم کردہ پریس ٹرسٹ آف پاکستان نے بنگالی روزنامہ دینک پاکستان کا اجرا کیا، جس میں چن چن کر سرخوں کو بھرتی کیا گیا۔ ہر وہ شخص جو بنگالی زبان پر عبور رکھتا ہے ان استعاروں، حوالوں، تجویزوں اور کہہ مکرینیوں کو دیکھ کر اندازہ کر سکتا تھا کہ کس طرح ایک سرکاری اخبار کے ذریعے خود حکومت کی ناک کے نیچے پاکستان کے خلاف مہم چلائی گئی تھی۔ یہ ساری باتیں حکومتی مشینری اور انتظامیہ کے علم میں لانے کا کوئی فائدہ نہیں تھا، اس لیے کہ پریس اور انتظامیہ سب دشمنوں کے کنٹرول میں تھے۔ کسی باہر کے آدمی کو یہ ساری باتیں متضاد لگتی ہوں گی۔ کتنی ستم ظریفی کی بات تھی کہ اسلام اور نظریہ پاکستان سے وابستگی رکھنے والی حکومت جو ایک طرف تو اپنے بنیادی نظریے کے خلاف ہونے والی سازشوں کا مقابلہ کر رہی تھی، تو دوسری طرف وہی حکومت
ایسی سرگرمیوں کو پروان چڑھا رہی تھی جس کے نتائج خود اس کے لیے ناقابل قبول تھے۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے روزنامہ دنک پاکستان اور پریس ٹرسٹ کے دوسرے اخبار مارننگ نیوز کی فائلوں کا مطالعہ کافی ہوگا۔ جہاں تک مارننگ نیوز کا تعلق ہے، وہ غیر بنگالی یعنی پاکستانی قوم پرستی کا پرچارک تھا، مگر صرف ادارتی صفحات تک۔ جہاں تک خبروں اور کالموں کا تعلق ہے، انہیں بنگالی رپورٹروں نے زہر سے بھر دیا تھا۔ غیر محسوس طریقے سے جھوٹ بول کر، مغربی بازو کے ظلم اور استحصال کی کہانیاں سنا کر مغربی پاکستان کو سامراج کے طور پر نمایاں کیا گیا تھا۔ دوسرے صاحب جن کا میں نے ذکر کیا، وہ بھی بائیں بازو والوں کے لیے اتنے ہی مفید ثابت ہوئے جتنے الطاف گوہر۔ قدرت اللہ شہاب تھے، اردو کے ایک افسانہ نویس جو ہر وقت اپنے گرد واہ واہ کرنے والوں اور خوش آمدیوں کا جمگٹا چاہتے تھے۔ یہ کسی بھی ایسے شخص کو با اختیار پوزیشن پر برداشت نہیں کر سکتے تھے جو ان سے آنکھ میں آنکھ ملا کر بات کرے۔ وہ اسے ہٹوا کر ہی دم لیتے تھے۔ انہوں نے ہی ایوب خان کو دانشوروں کی حمایت حاصل کرنے کے لیے رائٹرز گلڈ کا آئیڈیا دیا تھا۔ مجھے یہ تسلیم کرنے میں باک نہیں کہ پاکستان جیسے ملک میں جہاں لکھاریوں کی اکثریت غریب ہے، ادیبوں کی سرپرستی کے لیے بننے والی سرکاری انجمن نیک مقاصد حاصل کر سکتی تھی، مگر یہاں کھیل ہی کچھ اور تھا۔ مسٹر شہاب کے ذاتی نظریات کی وجہ سے رائٹر گلڈ بہت جلد سرخوں کا گڑھ بن گئی۔ مجھے وہ کانفرنس اچھی طرح یاد ہے جس میں پہلی دفعہ گلڈ بنانے کا باقاعدہ فیصلہ کیا گیا تھا۔ یہ جنوری 1959 کا واقعہ ہے۔ میں مشرقی پاکستان کی نمائندگی کرنے والوں میں شامل تھا اور دیگر مشرقی پاکستانیوں کے ساتھ گلڈ کی دستور ساز کمیٹی کا ممبر نامزد ہوا تھا۔ مسٹر جسیم الدین اور مرحوم غلام مصطفیٰ مشرقی بازو سے میرے دوسرے ساتھی تھے، جبکہ مسٹر ابو الحسن بطور مبصر شریک تھے۔ قدرت اللہ شہاب نے تجویز کیا کہ گلڈ کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی اردو اور بنگالی کے 5 یا 7 نمائندوں اور علاقائی زبانوں کے 3 نمائندوں پر مشتمل ہو۔ تجویز بظاہر بڑی بے ضرر سی تھی، مگر مجھے اندازہ تھا کہ اس تجویز کے منظور ہوتے ہی بائیں بازو والے شور مچا دیں گے کہ مشرقی پاکستان کو اس کے حق کے مطابق نمائندگی نہیں ملی، اس لیے کہ اردو اور علاقائی زبانوں کا مطلب تھا مغربی پاکستان، جو مشرقی پاکستان کے 5 یا 7 ووٹوں کے مقابلے میں کل ملا کر 14 یا 16 ووٹ ہو جاتے۔ مسٹر جسیم الدین اور مسٹر غلام مصطفیٰ تو یہ نقطہ اٹھانے کا سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ مجھے ہی زبان کھولنی پڑی۔ میں نے بڑی آہستگی سے مسٹر شہاب کو بتایا کہ اگر ان کی تجویز منظور ہو گئی تو مشرقی پاکستان میں مخالفانہ رد عمل سامنے آئے گا۔ میرے اس اعتراض پر وہ پہنچ کر رہ گئے اور انہوں نے اپنی تجویز کا متبادل جاننا چاہا۔ میں نے گزارش کی کہ رائٹرز گلڈ کو بہرحال ایک نیم سیاسی تنظیم کی حیثیت حاصل ہوگی، اس لیے ہمارے لیے بہترین راستہ یہ ہے کہ ہم دونوں صوبوں کے درمیان مساوات کے اصول کو اختیار کریں۔ اسی طرح کسی غلط فہمی کے پیدا ہونے کا امکان کم ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ کوئی اور انتظام گلڈ کے امیج کو داغدار کر دے گا اور اس کا چلنا مشکل ہو جائے گا۔ میرے منہ سے ابھی الفاظ ختم بھی نہیں ہوئے تھے کہ مسٹر شہاب ایک دم کھڑے ہو گئے۔ وہ مارے غصے کے کپکپا رہے تھے۔ انہوں نے میری طرف انگلی اٹھائی اور دھاڑے، میاں آئندہ پیرٹی کی بات نہیں کرنی۔ پچھلے 10 برسوں میں جو کچھ بھی غلط ہوا ہے پیرٹی کے نام پر ہی ہوا ہے۔ جملہ معترضہ کے طور پر عرض کر دوں کہ قدرت اللہ شہاب اس وقت صدر ایوب خان کے سیکرٹری جنرل تھے اور ان کی طاقت اور اثر و رسوخ کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ ان کے دو بدو آنا آبیل مجھے مار کے مترادف تھا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ میرے الفاظ نے ان کو برانگیختہ کر دیا ہے، لیکن پسپائی کا مطلب انصاف کا
جھٹکا تھا جو مجھے منظور نہیں تھا۔ میں نے صاف الفاظ میں کہہ دیا کہ جب تک وہ اپنی تجویز میں مناسب ترمیم نہیں کرتے میں اس پورے عمل میں فریق بننے کو تیار نہیں ہوں۔ میرا اتنا کہنا تھا کہ وہ غصے میں بھڑک اٹھے اور واک آؤٹ کرنے کی دھمکی دی۔ میں نے بھی کہہ دیا کہ وہ جو چاہیں کریں مگر ان کی تجویز مجھے منظور نہیں ہے۔ اس سے مشرقی پاکستان کی صورتحال مزید خراب ہو گئی اور ان لوگوں کے ہاتھ میں ایک ہتھیار آ جائے گا جو مشرقی پاکستان کے ساتھ مسلسل امتیاز برتنے کی بات کرتے ہیں، یہ جاننے کے بعد کہ میں اپنے موقف سے پیچھے ہٹنے والا نہیں ہوں۔ تو انہوں نے جھنجھلا کر مشرقی پاکستان کو ایگزیکٹو کمیٹی میں اکثریت کی پیشکش کی اور کہا کہ برابری کی بات نہیں کرو۔ میں بھی ترکی بترکی جواب دیا اور اس پیشکش کو قبول کر لیا۔ مسٹر شہاب کو اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ اکیلے پڑ گئے ہیں۔ بالآخر انہیں مساوات کے اصول کو ماننا پڑا اور مشرقی اور مغربی پاکستان کے لیے 11 ممبروں کا فیصلہ ہو گیا۔ میں اس موقع کو اس لیے نہیں بھلا سکتا کہ مسٹر جسیم الدین اور مسٹر غلام مصطفیٰ کی طرف سے مجھے حمایت نہیں ملی، حالانکہ مجھے پتا تھا کہ کمیٹی کے اجلاس سے باہر آتے ہی خاص طور پر مسٹر جسیم الدین وہ پہلے شخص ہوں گے جو قدرت اللہ شہاب کی تجویز پر واویلا مچائیں گے اور اسے مغربی پاکستان کے نو آبادیاتی مزاج کے ثبوت کے طور پر پیش کریں گے، جبکہ اندر انہوں نے زبان تک نہیں کھولی تھی۔ اس کے برعکس جب جسیم الدین کا نقطہ نظر پوچھا گیا تو انہوں نے شہاب کی تجویز کی تائید کی، حالانکہ وہ خود کو بنگالی نیشنلزم کا چیمپئن گردانتے تھے۔ ظاہر ہے میں سوائے اظہار افسوس کے کر بھی کیا سکتا تھا۔ یہ واقعہ اس طرح کے عمومی واقعات کی نمائندہ مثال تھا۔ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ مشرقی اور مغربی پاکستان کے تعلقات کو آہستہ آہستہ کیسے زہر آلود کیا گیا۔ بنگالیوں کی عادت تھی کہ وہ اس وقت آواز بلند نہیں کرتے تھے جب کوئی غلط کام ہو رہا ہوتا تھا، بلکہ پیچھے پیچھے آپس میں کانا پھوسی زیادہ کرتے تھے، پھر سازش، امتیاز اور ناانصافی کا شور بلند کر دیتے تھے۔ موجودہ واقعے میں بھی اگر قدرت اللہ شہاب کی تجویز منظور ہو جاتی تو بڑی معصومیت سے اپنی مظلومیت کا رونا روتے، لیکن اب جبکہ میں نے ان کی تکلیف پر آواز اٹھانے کی ذمہ داری لے لی تو یہ اپنے مخصوص انداز میں مسٹر شہاب کی خوشامد میں لگ گئے اور اس طرح ظاہر کرنے لگے کہ جیسے میں نے منصفانہ نمائندگی کی بات کر کے شاید اپنی حد سے تجاوز کیا تھا۔ قدرت اللہ شہاب نے پچھلے 3 سال گزرنے پر مجھے ایگزیکٹو کمیٹی کی رکنیت سے ہٹا کر اپنا بدلہ لے لیا تھا۔ قدرت اللہ شہاب نے پہلے 3 سال گزرنے پر مجھے ایگزیکٹو کمیٹی کی رکنیت سے ہٹا کر اپنا بدلہ لے لیا، پھر اس کے بعد انہوں نے مجھے آدم جی ادبی انعامات کے ججوں کے پینل سے بھی ہٹا دیا۔ میری جگہ ڈاکٹر سرور مرشد کو نامزد کیا گیا، جو اس وقت 1973 میں راجشاہی یونیورسٹی کے وائس چانسلر اور وہاں پر عوامی لیگ کے کرتا دھرتا تھے۔ میں نے مذکورہ واقعہ جان بوجھ کر ذرا تفصیل سے بیان کیا ہے تاکہ اندازہ ہو سکے کہ پاکستان میں کیوں معاملات ایک ایک کر کے ہاتھ سے نکلتے چلے گئے اور کس طرح خود مغربی پاکستان کے تعاون سے بائیں بازو کے عناصر ایوان اقتدار میں داخل ہو گئے۔ اس واقعے سے اس امر پر بھی روشنی پڑتی ہے کہ زبان کی تحریک کیوں زور پکڑتی چلی گئی، اس لیے کہ اسے غذا تو خود مرکزی حکومت سے فراہم کی جا رہی تھی۔ مجھے ان معاملات کا کچھ اندازہ ہو گیا تھا، جس کے لیے ہمیں بنگالی تحریک کے ابتدائی دور میں جانا پڑے گا۔ 21 فروری کے واقعے کی پہلی سالگرہ نسبتاً خاموشی سے گزر گئی تھی اور اس کا چشمدید میں خود تھا۔ حکومت کی طرف سے جلوسوں کو روکنے کے لیے مکمل انتظام تھا اور لگتا تھا کہ کسی بھی گڑبڑ کو کچلنے کے لیے حکومت پوری طرح تیار ہے، لیکن 21 فروری 1954 تک سب کچھ بدل چکا تھا۔ بہت بڑے پیمانے پر تقاریب کا انتظام کیا گیا تھا۔ حکومت نے ان کو روکنے کے لیے یونیورسٹی پر دھاوا بول کر طلباء کی ایک بڑی تعداد کو
کلاس روم سے گرفتار کر لیا۔ اس موقع پر پولیس افسران کے جذبات کا تضاد محسوس کیا جا سکتا تھا۔ ایک طرف تو وہ سرکاری ڈیوٹی سمجھ کر طلباء کی بے دردی سے پٹائی کر رہے تھے اور گرفتار بھی کر رہے تھے، تو دوسری طرف وہ ان کے عظیم مقاصد کی وجہ سے ان سے ہمدردی بھی محسوس کر رہے تھے۔ 1954 کے عام انتخابات کے بعد بنگالی زبان کی تحریک اگلے مرحلے میں داخل ہو گئی۔ ان انتظامات کے نتیجے میں مسٹر نور الامین اور ان کی مسلم لیگ کا صفایا ہو گیا اور ان کی جگہ جگتو فرنٹ کی حکومت اقتدار پر فائز ہو گئی۔ جگتو فرنٹ میں عوامی لیگ، اے کے فضل الحق کی کرشک پرجا پارٹی اور بعض دوسرے گروپ شامل تھے۔ انہوں نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ 21 فروری کو عام تعطیل کا اعلان کر دیا اور وعدہ کیا کہ جس جگہ پر یہ واقعہ پیش آیا تھا وہاں ایک عظیم یادگار تعمیر کی جائے گی۔ تقریباً وہ 2 مہینے بعد جب مرکزی حکومت کو احساس ہوا کہ صوبائی حکومت کی سرگرمیاں حد سے بڑھ رہی ہیں تو اس نے روک ڈالنے کی کوشش کی، مگر تعمیر کا کام تو شروع ہو چکا تھا۔